اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو کارپوریٹ ورلڈ سیریز پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات ختم کی تھی کہ جب آپ جاب پہ پہنچ گئے، آپ کو جاب مل گئی، آپ نے شروع کر دی، تو اپنا سارا فوکس سیکھنے پہ رکھیے، اور جو کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اور جو کچھ نگیٹیوٹی وہ پھیلا رہے ہیں جو کہ آپ کو ہر کارپوریٹ میں نظر آئے گی، اس سے بچا کے آپ اپنا فوکس کلیئر رکھیے۔ آپ ان کی سب گفتگو سنیے، جو مرضی کیجیے، لیکن سیکھنے پہ توجہ اپنی جاری رکھیے اور پوری کوشش کیجیے کہ جہاں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے پیئر سے، اپنے کولیگ سے، اپنے سینئر سے سیکھیے، اس جاب پہ کمانڈ حاصل کیجیے۔ جو بھی کام آپ کو ملا ہے، چھوٹا بڑا وٹ ایور اٹ از، اس پہ کمانڈ حاصل کیجیے۔ دیکھیں، ہمارا بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جابس کئی سال کرتے رہتے ہیں اور ہم سو کالڈ اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ بھی سمجھتے ہیں، ہماری کمانڈ نہیں ہوتی اس پہ۔ کمانڈ اس کو کہتے ہیں، اس سٹیج کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ اس کے ہر پہلو کو جانتے ہیں، ہر ایسپیکٹ آپ کی نظر میں ہوتا ہے اس جاب کا، اس کام کا، اور جو چیزیں اگر کوئی نئے سیناریوز ڈیولپ بھی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی اتنی وزڈم ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ چونکہ آپ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اینٹیسپیٹ کر کے آپ 50,000 سیناریوز کو ایک ہی دفعہ میں آپ کیا کر لیں گے، نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو تھنگس ہیپن ایکچولی اوور ٹائم، اور وہ نئی سچویشن آتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیسک وزڈم سالڈ ہے اور آپ کی لرننگ جو ہے اس کی ڈیپتھ اچھی ہے، تو پھر آپ کوئی بھی نئی چیز آ جائے گی، نئی سچویشن جب بھی ارائز ہوگی، آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے ایزیلی۔ تو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک اور ضروری ہے، میں نے کہا تھا ہم جابس کے سلسلے میں یہ آخری نشست کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے سیناریوز پہ جائیں گے۔ زبان سیکھنا ضروری ہے۔ دوسرے، اپنے کریئر کے بارے میں سینسٹیو رہنا ضروری ہے۔ آپ کا کریئر آپ کا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بالکل اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے باس نے مجھے ترقی نہیں دی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، میرے کولیگ نے میرا حق مار لیا، کمپنی بڑی بری ہے، میں نے 10 سال خون پسینہ ایک کر دیا اور انہوں نے مجھے ریوارڈ نہیں دیا، انہوں نے مجھے کوئی اس بات کی کوئی انہوں نے ریکگنیشن ہی نہیں کی کہ میں نے اتنے سال ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ سب غیر ضروری باتیں۔ الٹیمیٹلی تو دیکھیے، جاب از اے کانٹریکٹ۔ We are supposed to deliver something, some work, and as a compensation for that we are going to get something actually. یعنی یہ کانٹریکٹ ہے مزدوری کا، یوں کہہ لیجئے، اگر آپ اجازت دیں مجھے یہ لفظ کہنے کی، کہ یہ کام ہے اور یہ اس کی اجرت ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے، یہ اس کی پیمنٹ ہے۔ So you have to do an X amount of job and you get an X amount of money actually. It's so simple as that. اور یہ چونکہ بہرحال کارپوریٹ لیڈر میں سٹیپس ہیں، کریئرز ہیں، اس میں یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے کہ آپ بیسکلی آپ کام تو وہی کر رہے ہیں، آپ کانٹریکچوئل لیبر ہی کر رہے ہیں، لیکن اوور ٹائم دی کمپنی ریکگنائزز دیٹ، اور چونکہ اس کو مختلف ہائرارکیز کو بھی فیڈ کرنا ہے، تو جو بہتر لوگ ہیں، جو زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں یا کوالیفائی اپنے آپ کو کرتے جاتے ہیں، ان کو وہ نہ صرف یہ کہ ان کا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو بھی ان کا منتھ ٹو منتھ ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ملتی رہتی ہے، بلکہ ان کو اپ گریڈیشن بھی ان کی ہو جاتی۔ وہ آفیسر آتے ہیں، آفیسر سے اسسٹنٹ مینیجر ہو جاتے ہیں، ڈپٹی مینیجر، جنرل مینیجر، ڈائریکٹر، بڑی دور دور تک پہنچتے ہیں لوگ۔ یہ ایڈیشنل بینیفٹ ہے، یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی کانٹریکٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا، آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ 5 سال کام کریں گے تو آپ اسسٹنٹ مینیجر ہو جائیں گے، آپ 10 سال کام کریں گے تو آپ مینیجر ہو جائیں گے، یا یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ پروموٹ ہو جائیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ یہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے۔ کانٹریکٹ کا حصہ اتنا ہی ہے، میں تو اکثر لوگوں سے میں یہ ہنستا تھا کہ بھائی جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس میں ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے یو آر ہیئر بائی اپوائنٹڈ اور فلاں فلاں پوزیشن، اور اس کے بعد 6 جگہ اس میں ٹرمینیشن کا ذکر ہوتا ہے، اب یہ کریں گے تو ٹرمینیٹ ہو جائیں گے، یہ کریں گے تو ٹرمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو از اٹ این اپوائنٹمنٹ لیٹر اور اے ٹرمینیشن لیٹر ایکچولی؟ بٹ اینی وے، اس بات کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔
تو یہ بنیادی طور پہ کانٹریکٹ تو اتنا ہی ہے، یہ کام ہے، یہ اس کی پیمنٹ ہے، لیکن یہ ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہے کارپوریٹ ورکنگ میں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وین یو ورک ریزنیبلی ویل یو گیٹ اپ گریڈڈ، اور بعض کیسز میں ایون اف یو ڈونٹ ورک ریزنیبلی ویل یو اسٹل گیٹ اپ گریڈڈ. یہ بھی ایک سچویشن ہے کارپوریٹس میں، لیکن چلیے ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ یہ اس کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو یہ کریئر ہے، یعنی ایک پارٹ ہے آپ کی کرنٹ جاب پہ پرفارمنس، جس کے لیے سیکھنا لازمی ہے، اور ہر جاب پہ سیکھنا لازمی ہے، ساری عمر سیکھتے رہنا ضروری ہے کہ اس کو، تاکہ آپ جو بھی کام کریں بڑے اچھے طریقے سے کریں، اس پہ کمانڈ حاصل کر سکیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کریئر کے بارے میں سینسٹیو رہیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں جانا چاہتے. وائی ووڈنٹ یو لائک ٹو گرو ایکچولی، یعنی کون ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ وہ گرو نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل somebody، ہماری جو فیلڈ کی جابز ہیں نا، لیٹس سے somebody از بیسڈ ان اے ریموٹ ایریا، کسی KPK میں، پنجاب میں، سندھ میں، کہیں بھی، بلوچستان میں، وہ کسی ریموٹ ایریا میں بیسڈ ہے. اس کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اس کے ریلیشنز ہیں وہاں پہ، اس کی پورا خاندان، اس کا کنبہ وہاں پہ رہتا ہے، ان کی کوئی چھوٹی موٹی شاید کوئی زرعی زمین بھی ہے، ان کا کچھ چھوٹی موٹی بکریاں بھی وہ پالتے ہیں، whatever، ایک ان کا پورا سیٹ اپ ہے. اگر وہ شخص پروموشن کی خاطر وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو اس کی بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے، یعنی اس کی فیملی پیچھے رہ جاتی ہے. اگر وہ اپنی امیجیٹ فیملی کو لے کے نکلتا ہے تو کئی اور مسائل اس کو ہونے کی توقع ہوتی ہے، اور جو کچھ اس کو اس نئی جاب پہ ملنا ہے اٹ از ناٹ ایکچولی انف ٹو کمپنسیٹ ہم ایکچولی. تو وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر بعض اوقات آپٹ نہیں کرتے. اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیم. میرا خیال میں زبردستی ہر شخص کو کسی بڑے شہر میں لانا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی آپ یہیں پروموٹ ہو سکتے ہیں، یہ غلط ہے، انہیرنٹلی غلط ہے. یہ جو لوگ کہیں ریموٹ میں بیسڈ ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، ان کو وہیں پہ اپ گریڈ کر دینا چاہیے، کسی اور شکل میں کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو جائیں، تاکہ ان کو ریکگنیشن مل جائے اور ریوارڈ مل جائے ان کو اس کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنے کریئر کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے، چونکہ آپ کا کریئر آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے. کوئی اور آپ کو نہیں زبردستی گرو کروائے گا. کوئی آپ کو اچانک سے آ کے تو آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے لٹرلی پیش نہیں کر دے گا کہ لیں جناب آج سے ہم آپ کو اسسٹنٹ مینیجر کر رہے ہیں اور کل سے ہم آپ کو یہ کر دیں گے اور پرسوں یہ کر دیں گے. اس کا کوئی ذکر نہیں. دس از این اوپن ایریا، اوپن ٹو کنٹیسٹ. جو جتنا اس میں سے حصہ لے سکتا ہے لے لے، کسی پہ پابندی نہیں ہے. لیکن اگر جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ گرو کر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. کچھ لوگ بہت ان کی گروتھ ریپڈ ہوتی ہے، کچھ کی بڑی سلو ہوتی ہے. کچھ لوگ بڑی دور تک گرو کر جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، انٹری پوزیشن پہ آئے اور ڈائریکٹر ہو گئے، وٹ ایور نمبر آف ایئرز اٹ ٹوک، لیکن وہ بالکل ٹاپ پوزیشن پہ چلے گئے. اس سے بھی آگے چلے گئے، کوئی CEO بن گئے شاید. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی دنیا میں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے کارپوریٹ ورلڈ میں. سو دس فیلڈ از ٹوٹلی اوپن. اس میں جتنا آپ شیئر ڈال سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس سے جو کچھ اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں، کوئی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اف یور پرفارمنس از گڈ. اور اچھا اس پہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جو آپ کی کرنٹ جاب کی پرفارمنس ہے وہ آپ کو ایلیجیبل کرتی ہے بنیادی طور پہ اس جاب کے اگینسٹ جو آپ کو پیمنٹ ملنی ہے اس کے لیے. ایک اینول انکریمنٹ کے لیے آپ کو ایلیجیبل کر دے گی. لیکن اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، اگلی پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ ایکسٹرا سیکھنا پڑے گا، کچھ ایکسٹرا کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ آپ سیکھ نہیں سکیں گے نا کیے بغیر. تو کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں اوور دی ٹائم اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں جناب اگلے 5 سال میں فلاں پوزیشن پہ پہنچ جاؤں گا، بڑی سینئر، میں مارکیٹنگ مینیجر ہو جاؤں گا جی 5 سال میں ہونا چاہتا ہوں 5 سال میں مارکیٹنگ مینیجر. میرا یہ خواہش ہے. اب جو اس خواہش کی تفصیل میں جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ مارکیٹنگ مینیجر ہوتا کیا. تو جو ٹارگیٹ ہے اگر وہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے کیا سکلز چاہیے، تو کہاں پہنچیں گے وہاں پہ. سو کریئر کی سینسٹیوٹی کی بات کی میں اگر مزید ڈیپتھ میں جاؤں تو کریئر کی سینسٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اگلی جاب کو ٹارگیٹ کیجئے، اگلی پوزیشن کو، اور وہ اگلی پوزیشن کو ٹارگیٹ کر کے پھر آپ یہ اسیس کیجئے، پتہ کیجئے
اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے کون سے سکلز کی ضرورت ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس وہ سکلز ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کو سیکھیے تاکہ آپ ایلیجیبل ہو سکیں اس کے لیے۔ یہ ایڈیشنل کام ہے، یعنی ایک آپ اپنا ریگولر ڈے ٹو ڈے جاب کر رہے ہیں، ایک آپ جو اگلی جاب جس پہ آپ جانا چاہتے ہیں، جو اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں آپ 100% کر سکیں، لیکن اگر آپ 80-90%، 70-80% بھی کر لیتے ہیں تو ان موسٹ کیسز آپ کو اگلی جاب مل جاتی۔ سو کیریئر کی سینسٹیوٹی، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو میں اس آج کی بات کو سم اپ اگر کر دوں کہ اب ہم نے یہ لاسٹ سیناریو لیا جاب میں کہ اب آپ کو جاب آفر ہو گئی، آپ آ گئے، تشریف لے آئے، آپ نے جاب شروع کر دی، آپ کی اورینٹیشن ہو گئی، اب آپ کے ذمے ایک کام مل گیا ہے، اور اب آپ کی ایک ریگولر جاب ہے، یو آر پارٹ آف اے ریگولر ٹیم، اور اب آپ پرفارم کر رہے ہیں۔ سیکھنا لازمی ہے، مستقل ہے، ہمیشہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے، بس پیریڈ۔ دوسرا پارٹ میں نے یہ کہا ہے کہ اپنی جاب پہ کمانڈ حاصل کرنی چاہیے۔ صرف یعنی جاب کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہاں مجھے یہ کام آ گیا، یہ کافی نہیں ہے، مزیدار بات نہیں ہے۔ You have to be an expert on that. You have to have total command on that. اور کمانڈ تب آتی ہے جب آپ اس کے ہر پہلو کو، ہر ایسپیکٹ کو، ہر اینگل کو سمجھ لیتے ہیں، اور آپ اس کی پوری ایکڈیمکس بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پورا آپ کا ایک 360 کا ویو ہے جو کہ آپ پورا لے کے چلتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اس جاب پہ کمانڈ ہے۔ تو آج کی جو ہماری سمری تھی بنیادی طور پہ وہ یہ تھی کہ کمانڈ حاصل کرنی چاہیے، صرف کام سیکھنا نہیں چاہیے، اس حد تک نہیں رہ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کہی ہے کہ اپنے کریئر کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے کہ میرا کریئر ہے کیا اور کدھر جائے گا، اور میں نے کیسے اس کو لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے جو آج کی کام ہے جو آج میرا پورٹ فولیو ہے جاب کا، اس کو مجھے کرنا ہے، اور مجھے اگلی جاب جو میں سیکھ کر رہا ہوں یا اگلی جاب جو کارڈر میں آتی ہے، لیڈر پہ آتی ہے، اس کا مجھے آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور وہ میں ریکوائرمنٹس میں کس حد تک پیچھے ہوں، تاکہ میں ان کو سیکھنے کا بندوبست کروں پھر، اور میں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کروں اور اپنی ایلیجیبلٹی اسٹیبلش کروں کہ میں اگلی پوزیشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہوں، تو پھر ایز سون ایز دی اپرچونٹی ارائزز آئی مے بی کنسیڈرڈ ایکچولی۔ لیکن اگر میں یہ نہیں کرتا اور صرف آج کے کام پہ فوکسڈ ہوں، تو جب اگلی جاب آئے گی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ میں کنسیڈر ہوں، اس لیے کہ میں تو آج کی جاب میں کمپیٹنٹ ہوں نا، اگلی جاب کے لیے تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ دیکھیں نا جی جب تک جاب نہیں ملتی تب تک کیا کر سکتے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہوگا نا جی، میں یہ جاب اگر اچھی کر رہا ہوں تو مجھے اگلی بھی دے دیں، تو پھر میں وہ بھی سیکھ لوں گا۔ لیکن یہ رسکی ہے، ہو سکتا ہے آپ اگلی جاب پرفارم نہ کر سکیں، بہت ہوتے ہیں یہ کیسز کہ ایک آدمی سینئر ہوتا ہے اور اس کو یا ریورٹ کرنا پڑتا ہے بعد میں، یا وہ اس کو یا وہ چلا جاتا ہے پھر چھوڑ کے نا، اس کو کمپنی پھر جواب دے دیتی ہے، بہت سارے کیسز میں ریورٹ بھی نہیں کرتے، اس کو وہ گھر ہی روانہ ہو جاتے ہیں پھر، اس لیے کہ جو اگلی جاب ان کو ملی وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے اور پرفارم نہیں کر پائے۔ تو جو ان کی پچھلی جاب تھی جس پہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، جس کی بنیاد پہ انہیں اگلی جاب دی گئی تھی، وہ ان سے نہیں ہوئی، اور پھر ظاہر ہے اٹ اینڈڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر ایکچولی۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو روکنے کا حل یہی ہے کہ آپ آج کی کرنٹ جاب کرتے ہوئے اگلی جاب کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیے اور ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ وہ آپ سیکھ لیں گے تو پھر یہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ آج کی نشست کی سمری ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔